تو ناظرین کرام، اب وقت تھا فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکارا اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا رتبہ اور اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدہ میں گر پڑے، سوائے شیطان کے وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ایک جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورۃ الحجر میں فرمایا، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ناظرین، یہاں ڈارون کا نظریہ غلط ہے۔ ناظرین، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈارون کا نظریہ غلط ثابت ہوا۔ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پر ایمان ہو تو کسی نظریے کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن نے جس کو غلط کہہ دیا اب وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور جس کو صحیح کہہ دیا اب وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور 1400 سال قبل ان آیات سے یہ بات واضح ہو چکی کہ انسان پہلے دن سے ہی انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر یا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، یہ بے بنیاد نظریہ ہے جسے ملحدین نے مانا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ابلیس کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل ہی جنات کا جد امجد ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ عزازیل بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت کے نور کے ممبروں پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے کوئی زیادہ عالم ہے اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ اب عزازیل کو خود پر غرور ہو چکا تھا، اور یہی غرور اور تکبر ابلیس نے جو نافرمانی کی اس کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر عزازیل جس کا لقب تب سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا۔ وہ ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی فرما برداری اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کے شکریہ کا۔ واللہ عالم۔
اب جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہیں، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اللہ کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ یعنی ابلیس نے صرف اس بنا پر یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی افضل ہے اور وہ یعنی ابلیس آگ کی پیداوار ہے۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ پس اب تو اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیری عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ سورہ حجر میں ہے، اللہ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ تو ناظرین، اب اگلا مرحلہ تھا ابلیس کا مہلت طلب کرنے کا اور شیطانیت پھیلانے کا دعویٰ کرنے کا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔